اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر لوگوں کو درود پاک کی باطنی کیفیات کا پتہ چل جائے تو وہ سانس لینا تو بھول سکتے ہیں لیکن درود پاک پڑھنا نہیں بھول سکتے۔ ایک خاتون ہیں ماشاءاللہ درود پاک سے محبت رکھنے والی ہیں، بہت عرصے سے درود پاک ورد کر رہی ہیں اور اپنی درود پاک سے متعلق روحانی داستان شیئر کر رہی ہیں ہمارے ساتھ۔ کہتی ہیں کہ اعتکاف میں تو کئی سالوں سے بیٹھ رہی تھی، مگر اس اعتکاف کے دوران میں نے دیکھا کہ حشرات یعنی کیڑے مکوڑے اعتکاف کی جگہ کی نیت کردہ حدود کے قریب آ کر واپس مڑ جاتے ہیں۔ اسی اعتکاف کے دوران کئی مرتبہ درود اور نوافل تمام امت کے مرنے والوں کو ہدیہ کیے تھے۔ ان خاتون نے تو خواب دیکھا کہ ایک ایسا بازار ہے جہاں تمام روحیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں جمع ہیں اور بے چین پھر رہی ہیں۔ کہتی ہیں کہ مگر میں جہاں جہاں سے گزر رہی ہوں ان کو سکون ملتا جا رہا ہے، یعنی دعا اور درود شریف کا فائدہ انہیں پہنچ رہا ہے۔ اسی اثناء میں دیکھتی ہوں کہ ایک بہت اونچا مقام نظر آیا جس میں سے بے حد نور نکل رہا ہے۔ وہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اپنے مخصوص انداز و لباس میں مسکراہٹ لیے پرسکون انداز میں کھڑے آسمان کی طرف نگاہ کیے ہوئے ہیں اور آسمان سے نور کا ایک خاص ہالہ ان کے گرد حصار باندھے ہوئے ہے۔ غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا کیا ہے۔ اس خواب میں اور اپنی کولیگ کے خواب میں میرے لیے میری دعاؤں کی قبولیت کا اشارہ تھا، کیونکہ مسلسل میرے دل میں یہی سوال تھا کہ نامعلوم میرا اعتکاف درست تھا بھی یا نہیں، کہیں مجھ سے کوئی رکن رہ نہ گیا ہو، کہیں کوئی کمی کوتاہی کی وجہ سے اعتکاف کی قبولیت میں رکاوٹ نہ ہو۔ لیکن جب سے یہ مبارک خواب مجھے آئے میرے دل میں اعتکاف کی قبولیت کا یقین پکا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ درود پاک سے وابستگی اور محبت میں مزید اضافہ ہوا۔ درود پاک کا سلسلہ چلتا رہا اور کہتی ہیں کہ اسی دوران میں ایک پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ اس پریشانی کی وجہ سے میری درود کی جو تعداد تھی اس میں کمی واقع ہوئی، لیکن درود پاک نے مجھے بے سہارا نہیں چھوڑا۔ میں نے خواب دیکھا ایک بہت بڑا باغ ہے جس میں اندھیرا ہوتا ہے۔ میں اس باغ میں داخل ہوتی ہوں اور جیسے ہی تھوڑا آگے بڑھتی ہوں تو ایک بیل یعنی اژدہا نما پودا میری جانب بڑھتا ہے اور مجھے اپنی لپیٹ میں لینا چاہتا ہے۔ اسی وقت میرے کانوں میں ایک آواز گونجتی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر اس میں ضرب لگاؤ، اور پھر جیسے ہی میں اللہ اکبر کہہ کر اس میں ضرب لگاتی ہوں تو وہ پودا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر غائب ہو جاتا ہے۔ پھر تھوڑا آگے بڑھتی ہوں تو کہتی ہیں کہ مجھے اپنے دائیں جانب کسی چیز کا احساس ہوتا ہے کہ سورج نما 3 قد آور پھول جن کا رخ دوسری جانب ہوتا ہے، میرے قریب پہنچنے پر آسمان سے ایک نور آ کر ان پھولوں پر پڑتا ہے اور ان کا رخ میری طرف پھر جاتا ہے اور پھولوں سے درود و سلام کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں اچانک خواب سے بیدار ہو جاتی ہوں۔ بیدار ہوتی ہوں تو ایک فرحت بھرا احساس تھا۔ مجھے اب سمجھ آئی کہ درود کیسے اپنے پڑھنے والوں کی رہنمائی کرتا ہے، کیسے خواب میں مجھے درود و سلام کثرت سے پڑھنے کی یاد دہانی کروائی گئی۔ میری بہن مزید کہتی ہیں، اپنی بہن کا مشاہدہ شیئر کرتی ہیں، مطلب ان کا جو مسئلہ تھا اس کے بارے میں بتاتی ہیں کہ میری بہن کی شادی ہوئی تو اس کے ساتھ کچھ ہوائی مخلوق یعنی اسیب کا مسئلہ شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی ازدواجی زندگی بے حد متاثر ہوئی۔ کہتی ہیں کہ مگر چونکہ ان کے بہنوئی جو ہیں وہ خالہ زاد تھے اور انتہائی شریف النفس اور محبت کرنے والے انسان ہیں، اس لیے انہوں نے میری بہن کا ساتھ
بھرپور ساتھ دیا۔ میری بہن کے ساتھ جب یہ واقعات ہو رہے تھے تو سب گھر والے بہت پریشان تھے۔ کہتی ہیں کہ جہاں پہ یہ بہن کی یہ پریشانی تھی تو اسی دوران کہتی ہیں کہ مجھے ملیریا کا شدید مرض لاحق ہو گیا تھا، مگر اس تیز بخار کی حالت میں بھی درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرتی رہیں کہ یا اللہ میری بہن کے مسئلے کا کوئی حل مل جائے۔ کہتی ہیں کہ چونکہ ملیریا کا بخار تھا اور رات کے وقت بخار 106 تک پہنچ جاتا تھا تو رات کو مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ دن میں بخار کی شدت کم ہوتی تھی تو کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگ جاتی تھی۔ مزید کہتی ہیں کہ ایک صبح زبان پر درود و سلام کا ورد جاری تھا۔ تقریباً 10 بجے کے قریب کا وقت ہوگا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے کہتی ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی۔ خواب دیکھا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رو رو کر عرض کر رہی ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بہن کے لیے دعا کر دیں، میری بہن کا مسئلہ کسی طرح حل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز آتی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھو، اور خواب میں ہی طریقہ بھی بتلایا کہ اس طرح پڑھو کہ میری بہن کا چہرہ سامنے لایا گیا اور فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس کے چہرے پر پھونک مار کر ہاتھ پھیرتی جاؤ۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت میرے بہن کے چہرے پر کوئی سایہ سا تھا، بس جوں میں درود ابراہیمی پڑھ کر اس کے چہرے پر پھونک مارتی جاتی تھی چہرہ روشن ہوتا جاتا تھا۔ مزید کہتی ہیں کہ یکدم میری خواب سے آنکھ کھل گئی، یعنی بیدار ہو گئی، تو کہتی ہیں کہ میرا بخار اتر چکا تھا اور میں نے فوراً بہن کو فون کیا اور اس کو درود ابراہیمی پڑھ کر اس طرح عمل کرنے کو کہا، اور کہتی ہیں کہ میں نے خود بھی درود ابراہیمی کثرت سے پڑھ کر تصور میں اس کے چہرے پر دم کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے اور درود ابراہیمی کی برکت سے کچھ ہی عرصہ میں میری بہن کو اس عذاب سے نجات مل گئی۔ مزید کہتی ہیں کہ گرمیوں کے دن تھے، میں اپنے بستر پر لیٹ کر 3000 بار درود پڑھنے کا ورد مکمل کر رہی تھی۔ اسی دوران اچانک یہ احساس جاگا کہ مجھ سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں۔ اس احساس کا آنا تھا کہ شدت سے رونا آ گیا، یہاں تک کہ روتے روتے ہچکی بند گئی اور پھر درود پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی۔ آنکھ سوئی اور قسمت جاگ اٹھی۔ کہتی ہیں کہ خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہو گئی۔ معزز سامعین، درود پاک پڑھتے رہیے۔ زندگی میں جو بھی مسائل درپیش ہوں، درود پاک کو ورد زبان رکھیے۔ خاص طور پر درود ابراہیمی سے اللہ پاک اور پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرم کی التجا کیجیے۔ جیسے ان خاتون کے مسائل حل ہوئے درود ابراہیمی کی برکت سے، انشاءاللہ بہت جلد آپ پر بھی کرم ہوگا اور آپ کی بھی مسائل اللہ پاک ضرور حل کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو درود پاک پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے والا بنائے، ہم سب کے کام بنائے، مشکلات کو درود پاک کی برکت سے حل کر دے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد